والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 دسمبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ اس کی آج قسط نمبر 136 ہے اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 801 سے لے کر 805 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 801، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عمر بن ابی عمر قال سمعت انس بن مالک یقول، حضرت عمر بن ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسرو ان یقولا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے غم والحزنی اور پریشانیاں، والعجزی اور بے بسی، والکسلی اور سستی، والجبنی اور بزدلی، والبخلی اور بخل کنجوسی، اور ودلع الدینی اور قرض کے بوجھ سے، اور وغلبۃ الرجال اور لوگوں کے اپنے اوپر غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو تقریباً میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں غم سے، غموں کے بوجھ سے، غموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر عربی نہ آئے تو اردو میں بھی مانگ لو، من الہمی، ہم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والحزنی اور پریشانی۔ حزن کہتے ہیں اندر کی کڑن کو، اندر کے غم کو، اندر کی پریشانی کو، اندر کی جلن کو اور اندر کے دکھ کو، اس سے بھی ہمارے نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز والعجزی، بے بسی، کہ بندہ اٹھنے سے بے بس ہے، چلنے سے بے بس ہے، کھانے سے بے بس ہے، کوئی ایسا مرض آ گیا دیکھنے سے بے بس ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، چلنے پھرنے سے رہ جائے، یا کوئی دماغی توازن خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہر قسم کی بے بسی سے ہمارے نبی پناہ مانگ رہے ہیں اور امت کو بھی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہوگی جی 3 چیزیں۔ اور چوتھی والکسلی، سستی۔ سستہ آدمی بھی اللہ کا عذاب ہے معاشرے پر۔ کس گھر میں ہو تو گھر پر عذاب ہے، شاگرد ہو تو استاد پر عذاب ہے، امام سستہ ہوئے تو مقتدیت اللہ کا عذاب آ گیا سمجھ لو، اور اگر کوئی ایسا مرید سستہ ہے تو پیر پر اللہ کا عذاب ہے، پیر سستہ ہے تو مریدوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ سست آدمی کی تو کوئی زندگی ہی نہیں، جس کام میں آپ بھیجیں گے وہ ڈھیچو جائے گا اور رینگو واپس آئے گا، جائے گا بھی اپنی مرضی سے اور آئے گا بھی۔ اور قرآن میں بھی ان کی مذمت آئی ہے سستوں کی، اور حدیث میں بار بار مذمت آئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی سستے سے پناہ مانگ رہے ہیں، سستی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ایک کام کہہ دو، 2 دن بعد پوچھو وہ ہوگا ہی نہیں، تو سوچو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ ایک بات کہہ دو، ہفتے بعد پوچھو وہیں کی وہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سستی سے بندہ رب سے پناہ بھی مانگے اور سستی دور کرنے کی کوشش کرنے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بندے سے دور نہ ہو سکتا تو میرے نبی پناہ ہی نہ مانگتے۔ حضور کا پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ سستہ آدمی اپنے اندر چستی پیدا کر سکتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوں گی بھائی؟ ہم، حزن، عجز، کسل، 4 ہو گئی۔ 5ویں والجبنی، اور بزدلی، بولیے بزدلی۔
ہم جس سے ڈر رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہے، بولے وہ بھی انسان ہے۔ اگر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو بھی نقصان ہے، اگر وہ ہمیں مار سکتا ہے تو ہم بھی اس کو مار سکتے ہیں، اگر وہ اونچا بول سکتا ہے تو بولو ہم بھی اونچا، وہ بالکل ہمارے جیسا انسان ہے نا، تو ڈرے کس لیے؟ ایسے ہی ڈرتے رہنا، جس بندے کو دیکھا ڈر گئے، جو اونچا بولا اس کے سامنے ڈر گئے، اور ڈر ڈر کے ہم نے کئی بندوں کو بدماش بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی ہے وہ کسی کام کے، پرلے ٹکے کے بے نماز، پرلے ٹکے کے بے دین، پر کیا کیا انہوں نے؟ کچھ 6 ماہ جیل کاٹی ہے، جیل سے رہا ہوا سور سارا محلہ ڈر رہا ہے، پلوان آ گیا جی، پلوان آ گیا۔ مولا علی پاک کا فرمان سنیے، فرمایا کہ کمینے آدمی کے آگے شرافت دکھاؤ گے وہ تمہیں بزدل سمجھے گا۔ ڈر گیا، کیا کہے گا؟ ڈر گیا جی، اور ڈر گیا جی، بس میں بولے تو ڈر گیا، میرے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ یہ کمینے آدمی کی علامت ہے کہ وہ آپ کی جی سر کو، آپ کی جی کو، آپ کے آہستہ بولنے کو، کم بولنے کو، شرافت کو بزدلی سمجھے گا۔ اور فرمایا شریف آدمی کے آگے شرافت دکھاؤ گے تمہاری قدر کرے گا، وہ کہے گا کہ بندہ شریف ہے، بندہ اچھا ہے۔ تو اس بزدلی سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو بزدلی سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ان کافروں کے چیلے ہیں، ان کا ٹھاٹ باٹ چیلوں والا ہے، حکمرانوں والا۔ حکمران تو وہ ہوتے ہیں نا جن کا حکم چلے، یہ تو حکم لیتے ہیں، حکم دینے کی اوقات میں، کیونکہ بزدل ہیں، بزدل۔ امریکہ کی ہوا سے ڈریں گے، روس کی ہوا سے ڈریں گے، پتہ نہیں انڈیا کا سامنا کیسے کر لیتے ہیں، میں تو اس پر بھی حیران ہوتا ہوں۔ تو خیر آئیے جناب، ہم سے پناہ مانگی، غم سے، حزن سے پناہ مانگی، عاجزی سے پناہ مانگی، سستی سے پناہ مانگی، بزدلی سے 5 ہوگی جی۔ نمبر 6 والبخلی، اور دیکھو نا مجھے بار بار گننا پڑتا ہے کیونکہ مجھے پتا آپ نے بتانا ہی نہیں ہے۔ والبخلی نمبر 6 کنجوسی سے پناہ مانگی ہے۔ ہلکا سا بولو بھائی، کنجوسی سے۔ کنجوس بندہ بھی بڑا کمینہ ہے، آپ کو جب ضرورت پڑے گی چھوڑ جائے گا، کام نہیں آئے گا، چٹا انکار کر دے گا، قسمیں بھی اٹھا دے گا، بہانے بھی بنا دے گا، ہوتا کچھ نہیں، بس اندر کا بخیل ہے، دینا ہی نہیں چاہتا، کام کرنا نہیں چاہتا اور کہتا ہے میں کر نہیں سکتا، کام آنا نہیں چاہتا اور کہتا ہے میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بخیلی ہے، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا بخیل جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، وبعید من الناس، بخیل سے لوگ بھی دور ہیں، وقریب من النار، اور یہ دوزخ کی آگ کے قریب ہے، وبعید من الجنہ، یہ جنت سے بھی دور ہے۔ اور اگلی بات تو کمال کی حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ با عمل او عبادت گزار کنجوس، بد عمل سخی، اللہ بد عمل سخی کو زیادہ پسند کرتا ہے، عبادت گزار کنجوس کو اللہ کہتا ہے پیچھے کرو۔ تو خیر اس سے بھی حضور نے پناہ مانگی۔ کتنی 6 ہو گئی جی؟ 7ویں وَدَلَعَ الدَّيْنِ وَدَلَعِ الدَّيْنِ، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی ہے۔ قرضہ بھی بہت بڑی ٹینشن ہے بھائی، پر پاکستان میں رواج پڑ چکا ہے، قرضے کی فضیلت بڑی ہے، قرضہ دینا صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہے، نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ صدقے میں لالچ ہماری ہے کہ ہمیں اجر ملے گا، ہمیں فائدہ ملے گا، اور قرض میں اگلے کی فائدہ ہے، اگلے کی ضرورت ہم نے پوری کی ہے، تو قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے، اور مقروض کو مہلت دینا یہ قرض دینے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ پر آج آپ قرض کو دے کے دیکھ لو، سلام دعا بھی ختم، معاذ اللہ، یہ بڑی شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قریبی رشتہ داروں سے دے کے دیکھا ہے، رشتہ داری بھی خراب، اور بولو بھائی پیسے بھی آپ دیں گے ₹1,00,000 اور پھر لیں گے 5-5 ہزار کر کے قسطوں میں، وہ بھی کوئی مانگا لال ہی دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وغلبت الرجال، اور کوئی مجھ پر غلبہ پا لے، مجھے ایسا مغلوب کر دے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں، اس سے بھی حضور پناہ مانگ رہے۔ تو 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ بھائی ہماری بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے ہے جی باب قول الرجل نفسی لکل
فداء، آدمی کا یہ کہنا کہ میری جان تجھ پر قربان ہو، میری جان تجھ پر ہے، یہ جملہ کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث نمبر 802 فرمایا حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن ابی جدعان قال سمعت انس بن مالک یقول کان ابو طلحہ، یہ حضرت ابو جدعان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے سنا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجسو بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینشر کنانتہ ویقول، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے تیروں کو کھلار کر بیٹھے ہوئے تھے، بکھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے کس طرح تھے؟ دو زانو، جس طرح آپ نماز میں بیٹھتے ہیں نا، دو زانو اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ میں اور آپ 4 زانو بیٹھے ہیں تو 2 زانو پتہ چل گیا کیسے کہتے ہیں؟ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں نا، 2 زانو ہاں جی بیٹھے ہوئے تھے اتحیات کی شکل میں، اور تیر بکھیرے ہوئے تھے، اور ایک بات کہہ رہے تھے سرکار کو سنا کر، وَيَقُولُ وَجْهِي لِوَجْهِهِ كَالْوِقَاءُ، کہ میرا چہرہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کے آگے آڑ ہے، یعنی اگر دشمن حملہ کرے تو پہلے میرے چہرے پر تیر آئے گا، میرا چہرہ آپ کے چہرے تک تیر کو پہنچنے نہیں دے گا، اور وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ، اور میری جان آپ کی ذات پر قربان ہے، میری جان آپ کی ذات پر ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جملہ آپ اپنے ماں باپ کو بھی کہہ سکتے ہو، بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی کہہ سکتا ہے، اور امام کو بھی مقتدی بھاوے نہ کہہ جائے، ہوں تو کہہ دو، تھوڑی جی خوشی تو ہو جائے کہ مقتدی اپنے امام کو بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، پوری پیر مرید اپنے مرشد کو یہ کہہ سکتا ہے، اور مرشد بھی کہہ سکتا ہے، امام بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ آگے حدیث آ رہی ہے، میں سناتا ہوں، لو جی آگے حدیث نمبر 803 حدثنا معاذ بن فضالہ، یار یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، ذرا مزہ لے کے سنیے گا۔ حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زید بن وهب عن ابی ذر قال فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو البقیع، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت البقیع کی طرف چلا، میں بھی ساتھ تھا، اور میں پھر کیا تھا کہ وانطلقت اتلوہ، میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اچانک کیا ہوا، فالتفت فرآنی، حضور نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو مجھے دیکھ لیا، میں چپکے جا رہا تھا نا، اچانک سرکار نے پیچھے دیکھا مجھے دیکھ لیا، فقال یا ابا ذر، فرمایا ابو ذر، فقلت، میں پھر بولا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آ گیا نا صحابہ کا نعرہ ہے، یا رسول اللہ میں حاضر، وسعدیک، ساری سعادتیں آپ کے لیے ہے، وانا فداؤک، اور میری جان آپ پر قربان ہے۔ یہ جملہ اصل میں امام بخاری اس جملے کے لیے حدیث لائے ہیں، پر میں حدیث تو پوری ہے تو پوری پڑھنی پڑے گی۔ فقال ان المکثرین ہم مقلون یوم القیامت، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المکثرین ہم المقلون یوم القیامت، اے ابو ذر آج جو زیادہ مال و دولت والے ہیں، کثرت والے ہیں، جن کے پاس بڑی ٹھاٹ پاٹ ہے، یہ قیامت والے دن قلت میں ہوں گے، غربت میں ہوں گے، ان کے پاس کثیر نہیں قلیل ہوگا، الا من قال ہکذا و ہکذا فی حق، ہاں وہ کثیر والے ہوں گے جنہوں نے مال ادھر بھی خرچ کیا ادھر بھی، ہکذا و کذا، ہکذا وہاں کذا، ادھر بھی خرچ کیا ادھر بھی خرچ کیا، فی حق، جہاں جہاں مال دینے کا حق تھا انہوں نے مال سے اپنا حق ادا کر دیا، تو یہ کثرت میں ہوں گے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا جی اس کی حقیقت اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، شرک تو نہیں ہوا؟ آج بڑی داڑھی والا کہتا ہے اللہ جانے، خبردار نبی دا نام لے آجے، تو یہ صحابی کی بات ہے، اور یہ ہے وہابی کی بات ہے،
اور یہ ہے صحابی کی بات کہ قلت اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فقال هكذا ثلاثا، یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ بولو جی کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، کہ جو آج دنیا میں مالدار ہے وہ غریب ہوں گے قیامت والے دن اگر انہوں نے مال کا حق ادا نہ کیا۔ یہ بات 3 بار کہی۔ ثم عرض لنا احد، تو پھر ہم احد پر پہنچ گئے۔ فقال یا ابا ذر، تو پھر مجھے حضور نے فرمایا اے ابو ذر، فقلت، میں نے کہا لبیک یا رسول، لبیک رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ساری خوش قسمتیاں آپ کے لیے ہیں۔ وانا فداؤک، میری جان آپ پر قربان۔ قال ما یسرنی انا احد لآل محمد ذهبا، اے ابو ذر، آپ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا، میں بولو یہ میں پسند نہیں کرتا، یعنی مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اس احد پہاڑ جو 14 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر آل محمد کے لیے سونا مل جائے، یا یہ احد پہاڑ میری آل کے لیے سونا بن جائے۔ اب توجہ سے اگلے سننا، فَيَمْسِي عِنْدَهُمْ دِينَارٌ، دن کو سونا بنے اور شام کو 1 دینار بھی میری آل کے پاس ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور او قال مسقال، یا مسقال فرمایا سونے کا سکہ ہوتا ہے، یا اس کے برابر بھی میری آل کے پاس ہو، مجھے یہ بات پسند ہے۔ اللہم الرزق آل محمد قوتا، آپ نے دعا کی کہ اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، آل محمد کا رزق۔ ہاں تو سید اکثر کم مالداری ہوتے ہیں بیچارے۔ تو فرمایا آگے سنیے بھائی، کہتے ہیں کہ ثم عرض لنا واد، پھر ہم نے احد پہاڑ کراس کیا، حضور ایک وادی میں چلے گئے، تو فستن تلا فظننت ان له حاجتا، میں پیچھے ہو گیا تو میں نے سمجھا بھئی حضور کو کوئی ضرورت ہوگی جو اس وادی میں جا رہے ہیں۔ فجلست علی شفیر، میں ایک طرف ہو کر کونے میں بیٹھ گیا، میں آگے نہیں گیا۔ وابطا علی، حضور واپس جب آئے نا، قال فخشیت علیہ، مجھے حضور پر خوف ہوا۔ وہ خوف کیا تھا کہ ثم سمعتہ کأنہ یناجی رجلا، میں نے دیکھا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، اور گئے اکیلے تھے اور واپسی بھی اکیلے آئے ہیں، پر کسی سے باتیں کر رہے ہیں، میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو ثم خرج الی وحدہ، حضور پھر اکیلے ہی مجھ پر واپس آ گئے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، من الرجل الذی کنت تناجی، وہ کون شخص تھا جس سے آپ باتیں فرما رہے تھے، نظر تو کوئی آ نہیں رہا۔ قال او سمیتہ، آپ نے فرمایا تو نے بھی سن لیا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی میں نے سن لیا۔ قال فإنہ جبریل، بھائی وہ جبریل تھے، اتانی، میرے پاس آئے تھے، فبشرنی، اور مجھے ایک میری امت کے بارے میں خوشخبری دے گئے ہیں، مجھے خوش کر گئے ہیں۔ کیا؟ انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو میری امت میں شرک کے بغیر مرے گا، شرک نہیں کرے گا، توحید پر مرے گا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو قلت، میں نے پھر کہا، وَإِن زنا، اگرچہ وہ زنا بھی کرے، وَإِن سرقا، اگرچہ وہ چوری بھی کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے بھائی، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، بولو پھر بھی جنت میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دوسری حدیثیں لاؤ نا سامنے، یا تو وہ توبہ کر لے گا مرنے سے پہلے تو گناہ معاف، تو جنت میں جائے گا، یا تو زانی چور، اور زانی ہے جو چور ہے، شرابی ہے، ڈاکو وغیرہ، یہ اگر توبہ نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف فرما دے۔ اگر رحمت سے نہ معاف کیا تو تیسرا درجہ معافی کا کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے اور سزا بھگت کر واپس ہے۔ بہرحال اگر کفر اور شرک نہیں ہے تو مسلمان کی بخشش ہو جائے گی۔ لو جی آگے جی، باب قول الرجلی فداک ابی و امی، آدمی کا یہ کہنا کہ میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو جائے،
اب یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 804. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول. یہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی رجلا بعد سعد. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کے لیے بھی یہ کلمہ فدا کہتے ہوئے سنا. یعنی یہ بول حضور نے صرف حضرت سعد کے لیے فرمائے ہیں. سمیت یقول، میں نے حضرت سعد کے علاوہ کسی کے لیے ایسے جملے حضور سے سنے نہیں ہیں. وہ کیا؟ حضور نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، تیر چلا. غزوہ احد میں فرمایا. اب حضور مرشد ہیں اور یہ مرید ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، پر حضور نے کیا فرمایا؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. تو پتہ چلا کہ بڑا بھی چھوٹے کو ایسا جملہ کہہ سکتا ہے. آگے حدیث نمبر 805 اور آج کے درس کی آخری حدیث. حدثنا علی بن الحسن قال اخبرنا الحسین قال حدثنا عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد وابو موسیٰ یقرأ. یہ بھی ہے کہ بڑا چھوٹے کی تعریف کرے، اس ضمن میں آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب نکلے اور یہ حضرت بریدہ بھی ساتھ تھے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأت قرآن کر رہے تھے. تو حضور نے فقال من ھذا، حضور نے پوچھا کون ہے؟ وہ بریدہ پیچھے پیچھے نا. فقلت انا بریدہ تھا، انا بریدہ تو، میں نے کہا میں بریدہ ہوں. تو جعلت فداکا، جعلت فداکا، اور میں آپ نے آپ کو آپ پر قربان کرتا ہوں، یہ حضرت بریدہ نے کہا. تو قال قد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داود. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار یہ جو ابو موسیٰ کی تلاوت ہے یہ اتنی پیاری ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو حضرت آل داود کی سروں میں سے سر عطا فرما دی ہے. حضرت داود جب وہ پڑھتے تھے نا زبور تو پہاڑ بھی وجد کرتے تھے. تو اس قسم کی تلاوت تھی حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی. حضور نے سن کر تعریف کر دی. بولو بھی حضور نے سن کر ہے. تو امام بخاری یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چھوٹا بڑوں کی تعریف کرتا ہے تو بڑوں کو بھی چھوٹوں کی تعریف کر دینی چاہیے اگر کوئی خوبی ہو تو. اس میں بولو بھائی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.